ناظرین آداب، پیغام ٹی وی کے اس منفرد پروگرام آواز دکن میں میں آپ کا دوست ڈاکٹر جہانگیر احساس سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور اس سلسلے کی آج یہ چوتھی سیریز یا کڑی ہے۔ آج ہم آواز دکن میں سرزمین دکن کے دو ایسے نمایاں اور منفرد شعراء کا ذکر کریں گے۔ اول تاج مہجور اور دوسرے شاہد کبیر۔ تو آئیے سب سے پہلے تاج مہجور کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ تاج مہجور کا پیدائشی نام سید تاج الدین احمد تھا اور قلمی نام تاج مہجور۔ ان کے والد سید عبداللطیف گرداور۔ تاج کی پیدائش 7 اپریل سن 1931 عیسوی کو نلگنڈے میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے نلگنڈے ہی میں حاصل کی اور بعد ازاں جامعہ عثمانیہ کا رخ کیا، جہاں سے انہوں نے FA تک تعلیم حاصل کی۔ ملازمت مختلف محکمہ جات میں رہی، مثلاً سینٹرل ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں سب انسپکٹر رہے، پربھنی، بی بی نگر وغیرہ علاقے میں تعینات رہے۔ اس کے علاوہ آندھرا پردیش اسٹیٹ وقف بورڈ میں بحیثیت انسپکٹر بھی ان کی کارگزاری رہی۔ بحیثیت اکاؤنٹنٹ رام چندر پرساد اینڈ کمپنی اور انتخاب پریس سے وابستگی رہی۔ اسی طرح بحیثیت مینیجر دکن وائن کارپوریشن آف انڈیا سے بھی وابستہ رہے۔ ساتھ ہی ساتھ تاج مہجور صاحب کو صحافت سے بھی خاص دلچسپی رہی۔ اسی کا نتیجہ رہا کہ یہ رسالہ فلمی تصویر کے اسسٹنٹ ایڈیٹر رہے۔ روزنامہ رہنمائے دکن میں بطور سب ایڈیٹر انہوں نے کام کیا۔ علاوہ ازیں ایسوسی ایٹڈ نیوز سروس میں بحیثیت معاون مدیر کے کارکردگی رہے اور عمر کے آخری ایام تک بھی روزنامہ منصف سے تاج مہجور کی وابستگی رہی۔ اس طرح تاج مہجور صاحب 7 فروری سن 1992 عیسوی کو اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ کے فکر و فن پر سینٹرل یونیورسٹی آف حیدرآباد کے شعبہ اردو سے ایک طالبہ نے سن 1995 عیسوی میں MPhil کی ڈگری حاصل کی۔ ناظرین، تاج مہجور صاحب نے جس عہد میں شعور کی آنکھ کھولی، وہ عہد شکست و ریخت سے لبریز رہا، جہاں پر انسانی زندگی اپنے وجود کی تلاشی اور اپنے منزل کی متلاشی رہی۔ یعنی سن 1960 کا دہا۔ اس عہد میں فرد کی ذات ہی کو سب کچھ مانا جانے لگا، یعنی فنکار کے لیے اس کی ذات ہی فن کی تخلیق کا اثاثہ یا بنیاد ٹھہری۔ بھلا تاج مہجور اپنے وقت کے ان طے شدہ پیمانوں سے کیوں کر راہ فرار اختیار کرتے؟ اچھا اور سچا فنکار جو ہوتا ہے وہ اپنے عہد کا ترجمان ہوتا ہے اور عصر کی آواز کو ہی اپنے فن پارے کا پیمانہ سمجھتا ہے۔ تو آئیے سرزمین دکن کے اس منفرد لب و لہجے کے شاعر تاج مہجور، جنہوں نے اپنے کرب اور احساس کے ذریعے زندگی کی ایسی کریہ سچائیوں کو اپنی شاعری کا ذریعہ بنایا
جہاں انسانیت کو صرف لرزتے سسکتے وقت کے دوش پر چھوڑ دیا گیا۔ سرمایہ دار طبقہ ہاتھ باندھے ان حالات کا تماشائی بنا رہا، لیکن تاج مہجور نے وقت کی ان ستم ظریفیوں کو ہی اپنے اظہار کا وسیلہ بنایا۔ تو آئیے سب سے پہلے ان کی نظم قرب کا فاصلہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس سے آپ محسوس کرنے کے ساتھ اس میں چھپی، اس میں پوشیدہ سچائیوں کو بھی بدرجہ اتم محسوس کریں گے۔ اپنی تنہائیوں کی سیاہ رات میں جہاں بھی گیا، ذہن و دل میں میرے تیری یادوں کی قندیل جلتی رہی، تیری قامت کا شعلہ سلگتا رہا، تیرے دستے ہنائی کی رنگی شفق میری نظروں کے آگے دمکتی رہی، تیری آواز کی نقرئی گھنٹیاں میرے کانوں میں تھم تھم کے بجتی رہیں، تیری زلفوں کی نکہت شمیم بدن میری سانسوں میں رہ رہ کے مہکا کیے، ذکر سے تیرے دل کو تسلی ملی، تیرے بارے میں سوچا تو غم مٹ گئے، دوریاں تجھ سے نزدیک کرتی رہیں، فاصلے تجھ کو نزدیک لاتے رہے، آج جب پاس آیا تو مجھ پر کھلا، کیا قیامت ہے یہ قرب کا فاصلہ۔ اسی طرح ان کی ایک اور نظم ملاحظہ ہو، گھروندہ۔ یہ گھروندہ جسم کے سوکھے جسم پر صبح ہی سے رینگتی ہیں شام کی میلی کچیلی ملگجی سنسان ٹھنڈی انگلیاں، ایک طرف مغموم برتن، گندا بستر، بوریا، بھوکے ٹرنک جن کے چہرے گرد کے غازے سے مسخ، ایک طرف مفلوج کرسی، نیم اوریاں ایک میز، تن برہنہ مزمحل دیوار سے چمٹی ہوئی، گھورتا رہتا ہے دروازہ جسے، اپنی ویراں آنکھ سے جس پہ ہیں زخمی کتابیں، دھندلا دھندلا ایک چراغ جس کے شعلے کی زباں پر سر جھکائے اونگھتی ہے روشنی کی سرد آہ۔ اس گھروندے میں جہاں ایک مسحری کے اضافے سے ہزاروں الجھنیں یوں در آئی ہیں کہ جیسے موسم برسات میں رحمت سیال چھت سے برس رہی ہو بوند بوند۔ آئیے ایک اور نظم تاج مہجور کی آپ کی خدمت میں پیش ہے، جس کا عنوان ہے کیا بجا ہے۔ سمندروں میں غموں کی تحریر کون پڑھتا، لبوں کے دشتے سراب آسا میں اڑتے الفاظ کے بگولے، نظر کی پھیلی افق پہ معنی کی ریت جھونکیں، ہجوم اندر ہجوم حیرانیاں ہیں مشرق کی ٹوٹی پھوٹی زمیں کے ٹکڑے پہ، جس جگہ 20ویں صدی کی جھلستی ایک دوپہر کا سورج سروں پہ شعلے اگل رہا ہے، سڑک کے بازو کوئی تماشا ہے، کان آواز پی رہے ہیں اور اس طرح 20ویں صدی کے جھلستے سورج کو جی رہے ہیں۔ کٹی ہوئی ہے ہجوم سے سوچ، دکھ بھرے دل سے پوچھتی ہے، شعور عالم کے ذہن خودکار کی گھڑی میں بتاؤ اس وقت کیا وجہ ہے۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کہ تاج مہجور نے اپنی نظموں میں کس فکر اور کس نظریے کو بروئے کار لایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تاج مہجور عرض دکن کے اکلوتے ایسے شاعر میری نظر میں کم از کم کہوں گا گزرے ہیں، جنہوں نے صنف نظم میں اپنے کرب کی سچائی اور شدت کو اتنی صداقت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نظم کے حوالے سے میری نظر میں کوئی عرض دکن پر ایسا دوسرا شاعر گزرا ہو۔ یقین ہے تاج مہجور اپنے فن کے ذریعے تا دیر ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ آئیے ایک دوسرے شاعر جن کا ذکر میں نے ابتدا میں
کیا میری مراد شاہد کبیر صاحب سے ہیں۔ شاہد کبیر صاحب کی پیدائش 1 مئی سن 1932 کو شہر ناگپور میں ہوئی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد شاہد کبیر فوڈ کارپوریشن آف انڈیا سے وابستہ ہوئے۔ ملازمت کے سلسلے میں ایک طویل عرصہ دہلی میں گزارا، پھر فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کی شاخ شہر ناگپور میں قائم کی گئی تو وہ اپنے آبائی شہر کو منتقل ہو گئے۔ شاہد کبیر نے اپنے ادبی سفر کا آغاز بحیثیت ناول نگار کے کیا اور سن 1950 کے دہے میں ان کا ناول کچی دیواریں منصہ شہود پر آیا۔ اسی طرح ایک اور دوسرا ناول فاصلے زیر طباعت تھا کہ انہوں نے اس کے مسودے کو واپس لے لیا۔ ان کا مطمع نظر یہی تھا کہ بحیثیت ناول نگار کے وہ بحیثیت شاعر اپنی شناخت ادبی دنیا میں بنانا چاہتے ہیں۔ اس طرح سن 1979 میں ان کا پہلا مجموعہ سن 1979 میں بعنوان مٹی کا مکان منظر عام پر آیا۔ اسی طرح سن 1999 میں دوسرا مجموعہ کلام پہچان شائع ہوا اور بعد از مرگ ان کے فرزند دلبند ڈاکٹر سمیر کبیر صاحب نے اس کی گلی کے زیر عنوان ایک مجموعہ ترتیب دیا، جس میں ان کے ایسے کلام کو منتخب کیا گیا جس کو ہمارے اپنے عہد کے بہت ہی نامور گلوکاروں نے آواز دی، مثلاً لتا منگیشکر، چترا سنگھ، چندن داس، استاد رئیس خان، جگجیت سنگھ، صابری برادرز کے علاوہ کئی دیگر گلوکاروں نے شاہد کبیر کی کلام کو آواز دی۔ آئیے شاہد کبیر کے مجموعہ کلام پہچان سے ایک غزل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہر آئینے میں بدن اپنا بے لباس ہوا، ہر آئینے میں بدن اپنا بے لباس ہوا، میں اپنے زخم دکھا کر بہت اداس ہوا، جو رنگ بھر دو اسی رنگ میں نظر آئے، یہ زندگی نہ ہوئی کانچ کا گلاس ہوا، میں کوثر پہ بہتا ہوا وہ جھرنا ہوں، جو آج تک نہ کسی کے لبوں کی پیاس ہوا، قریب ہم ہی نہ جب ہو سکے تو کیا حاصل، مکان دونوں کا ہر چند پاس پاس ہوا، کچھ اس ادا سے ملا آج مجھ سے وہ شاہد کہ مجھ کو خود پہ کسی اور کا قیاس ہوا۔ ایک اور غزل ان کے آخری مجموعہ کلام سے پیش ہے، جس کا نام اس کی گلی، جسے ان کے فرزند ڈاکٹر سمیر کبیر نے ترتیب دیا ہے، پیش خدمت ہے۔ غم کا خزانہ تیرا بھی ہے میرا بھی، غم کا خزانہ تیرا بھی ہے میرا بھی، یہ نذرانہ تیرا بھی ہے میرا بھی، اپنے غم کو گیت بنا کر گا لینا، راگ پرانا تیرا بھی ہے میرا بھی، کون ہے اپنا کون پرایا کیا سوچیں، چھوڑ زمانہ تیرا بھی ہے میرا بھی، شہر میں گلیوں گلیوں جس کا چرچا ہے، وہ افسانہ تیرا بھی ہے میرا بھی، تو مجھ کو اور میں تجھ کو سمجھاؤں کیا، دل دیوانہ تیرا بھی ہے میرا بھی، میں خانے کی بات نہ کر وائز مجھ سے، آنا جانا تیرا بھی ہے میرا بھی، جیسا بھی ہے شاہد کو اب کیا کہیے، یار پرانا تیرا بھی ہے میرا بھی۔ ناظرین، یہ تھے جناب تاج مہجور صاحب اور جناب شاہد کبیر صاحب، جنہوں نے اپنے کلام، اپنی فکر، اپنے جذبات و احساسات کے ذریعے اپنے عہد کی سچائیوں کو اپنے کلام میں جذب کیا
اور انہیں صفحہ کرتاس پر بکھیر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے فن پاروں کے ذریعے آج بھی ہمارے دلوں میں یہ حضرات زندہ ہیں اور یقین ہے آئندہ بھی رہیں گے۔ میں ان کلمات کے ساتھ آپ سے وداع چاہتا ہوں۔ آپ کے دوست وہ ہوسٹ ڈاکٹر جہانگیر احساس کو دیں اجازت، اور دیکھتے رہیں پیغام ٹی وی کا یہ منفرد پروگرام آواز دکن۔ لائک اور شیئر بھی کرنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔